یار ایوریج لائف کتنی ہے پاکستان میں تم بتا دو؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال بس. دنیا بھر کی یہی ہے، اور یہ میکسیمم بتا رہا ہوں. اس پہ اتنی بدماشی، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، اس کو دبا دو، اس کو گرا دو. جان ایلیس صاحب فرماتے تھے کہ ہم بہترین، امیر ترین، خوبصورت ترین اور ذہین ترین ہونے کے باوجود المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دن سب مر جائیں گے. یہ جو کمزور کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، بدماشی کرنا ہے، بھائی جان یہاں یہ سب چھوڑ کے نا، یہ سب یہیں رہ جائے گا، ہم سب یہ مر جائیں گے. اب ہمارا اپنا پیٹ بھرتا نہیں ہے حرام کھا کھا کے، اور ہم اس وجہ سے، اس سوچ سے یہ پیسہ جمع کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں. اور جس اولاد کے لیے تم یہ پیسہ جمع کر رہے ہو نا دوست، یاد رکھنا، یہ ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے. یہ اولاد ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گی. جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے. کتنے تو ایسے ہوں گے جن کو اپنے دادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر ہم دن رات حرام کھاتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، بوجھ بن کے اس دنیا پہ پڑے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اپنی اولاد کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں. 2 نسلوں بعد، 3 نسلوں بعد صرف دیوار پہ ایک تصویر کی صورت میں رہ جاؤ گے. 4تھی نسل کے بعد تو شاید تصویر بھی تمہاری موجود نہیں ہوگی گھروں میں. یار یہی اتنی سی بس سچائی ہے انسان کی نا، یہی پہ ختم ہے. کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اس کو پیچھے کر دو، اس کو آگے کر دو، اس کے پاس یہاں بیٹھ کے غیبت کرنا، اس کی یہاں برائی کرنا، کسی طرح سے فائدہ اٹھا کے میں آگے بڑھ جاؤں. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں: رزق، موت اور عزت یا ذلت. یہ 3 چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں. اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا. اگر اس کا اختیار تمہارے جیسے یا میرے جیسے کسی چھوٹے انسان کے ہاتھ میں ہوتا نا تو یقین کرو ہم ہر ایک کو رسوا کرتے، سب کو رسوا کرتے. ایک دانہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جانے دیتے، سب خود کھا جاتے. انسان کا پیٹ تو بھرتا نہیں ہے، اور کوشش کرتے کہ سب کو مار دیں. جو ہمارے راستے میں آئے، جو ہمیں آنکھ کو برا لگتا ہو، کھٹکتا ہو، ہم اس کو مار دیں. یار یاد رکھو کہ یہ تینوں چیزیں رب کے اختیار میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم کتنی کوشش کر لو کہ تمہیں کوئی ذلیل کر دے، تم کوشش کر لو کہ تم کسی کو کتنا بھی ذلیل کر دو، تم نہیں کر سکتے. تم کسی کا رزق چھین لو، تم نہیں کر سکتے. تم کسی کو موت کے گھاٹ اتار دو، کسی کی زندگی چھین لو، تم نہیں کر سکتے. یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں، یہ اس کے اختیار میں. اور اسی طرح وائس ورثہ ہے نا دنیا. اگر آپ کے نصیب میں عزت لکھی ہے تو پوری دنیا بھی مل کے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا. آپ کا رزق آپ کو ملے گا، آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کا رزق آپ کے پاس آئے گا. یہ کسی کا باپ بھی کسی سے چھین نہیں سکتا. یہ نصیب کی بات ہے. اس کے لیے اتنا پریشان ہونا کیوں، اتنا بوجھ لینا کیوں، اتنی فضولیات. جتنی ہم فضولیات میں اپنے آپ کو گھیرتے ہیں نا، اتنا ہماری زندگی پہ بوجھ بڑھتا ہے اور ہم مقصد سے، منزل سے دور ہوتے جاتے ہیں. تو اگر منزل سے، مقصد سے قریب ہونا ہے تو اپنی زندگی سے نا اضافی بوجھ کو اتار کے پھینکنا ہوگا. ایک اضافی دوست، ایک اضافی کال، ایک اضافی کام، یہ سب ہمارے منزل تک، مقصد تک پہنچنے کے لیے نا ایک بہت بڑے ہرڈل کا کام کرتا ہے. تو اگر آپ کے دماغ میں کوئی مقصد ہے، اگر آپ کی زندگی کی کوئی منزل ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں، تو ہر اضافی کام، ہر اضافی سوچ اور ہر غیر ضروری چیزوں کو نا اپنے جسم سے، اپنی زندگی سے نکالیں. محبت سے رہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، راستہ دے دیں کسی کو. جس طرح چاہیں، جتنی آسانی کر سکیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کرتا جائے گا.